पाकिस्तान में कहीं मज़हब के नाम पर तो कहीं कौम के नाम पर रोज़ेदारों का खून बहाया जा रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आज सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को निशाना बनाया है, जिसमें 5 शहीद हो गए हैं, 40 ज़ख्मी हुए हैं। BBC रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ के दौरान दर्जन से ज़ायद हमले हो गए हैं, जिनमें 5 अफराद जान से गए हैं। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी में इजाफे के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान तो किया था, लेकिन अभी तक उस कॉन्फ्रेंस पे क्या पेशरफ्त हुई है ये कोई खबर सामने नहीं आ सकी। लेकिन अलबत्ता आज ये खबर ज़रूर आई है कि दहशतगर्दी में इजाफे पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मंगल को तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी तलब कर लिया है। दहशतगर्दी से परेशान हुकूमत की सियासी मुश्किलात भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ईद के बाद तहरीक चलाने का इंदिया दे रहे हैं। अब ये तहरीक मौलाना फजल रहमान साहब तनहा चलाएंगे या फिर मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर चलाएंगे, इसका फैसला भी आज होने का इम्कान है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और भी खबर है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद जो आवाम है वो रिलीफ से महरूम है। हुकूमत ने आइंदा 2 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखते हुए लेवी में 10 रुपये का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल लेवी 70 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई है। वज़ीर आज़म कहते हैं अनकरीब बिजली सस्ती कर देंगे। ये अनकरीब कब पैकेज आएगा, इस हवाले से उन्होंने कोई तारीख नहीं दी है। दूसरी तरफ सोलर का मामला है। हुकूमत नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी लाने जा रही है, जिस पे एतराज़ किया गया है। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ आ रहा है सामने। अब ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने महंगी बिजली से बचने के लिए घरों में, फैक्ट्रीज़ में सोलर सिस्टम लगा लिए थे, सोलर उनको तो फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत से बिजली ख़रीदने वाले 24 करोड़ आवाम के लिए ये सरदर्द बन चुके हैं, मुसीबत बन चुके हैं। सोलर सार्फिन की वजह से सिर्फ 1 साल में आवाम 150 अरब से ज़ायद का बोझ आवाम के ऊपर बढ़ा है, जो मज़ीद बढ़कर 500 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। हुकूमत अब तक बिजली की तलब को बढ़ाने में तो नाकाम नज़र आ रही है, लेकिन सूबाई हुकूमतें शहरियों को मुफ्त सोलर देकर नेशनल ग्रिड बोझ में मज़ीद अपना हिस्सा डालती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मौजूद मेहमान होंगे उवैस लगारी साहब, जो कि वज़ीर तवानाई हैं। यकीनन वही ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से हमें समझा सकेंगे कि अगर एक तरफ सोलर पैनल की वजह से आवाम के ऊपर, जो नेट मीटरिंग में आवाम है, उसके ऊपर अगर बोझ पड़ रहा है, तो फिर बाकायदा तौर पर पिछले 1 साल सवा साल से क्यों आवाम को ये कहा जाता रहा कि सोलर लगाए जाएँ, और फिर हम देख रहे हैं पंजाब में या दीगर शहरों में, हम देख रहे हैं दीगर सूबों में कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर सोलर जो है वो मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं, खासतौर पर पंजाब में। इस पर मैंने बात करनी है, मैं इंतजार कर रही हूँ जैसे ही उवैस लगारी साहब ज्वाइन करते हैं हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब भी मुझे ज्वाइन करें प्रोग्राम में। मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मौलाना साहब आज बड़े गरजे बरसे हैं, बड़े नाराज़ हुए हैं, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो ईद के बाद तहरीक चलाने जा रहे हैं। अब वो तहरीक जो है वो अकेले चलाएंगे, अपोजिशन के साथ चलाएंगे, ये बड़े अहम सवालात होंगे जो कामरान साहब के सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आज मौलाना साहब ने बड़े सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। हुकूमत और पार्लियामेंट को कठपुतली कह रहे हैं, सदर वज़ीर आज़म को नाअहल कह रहे हैं। जरदारी साहब के लिए उन्होंने कहा कि वो वक्त को एंजॉय कर रहे हैं, वो असम्बली और ऐवान सदर ख़रीदने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सारी बातें हैं ये उस वक्त याद क्यों नहीं आई सर, जब PDM का हिस्सा थे मौलाना साहब? देखिए, PDM 1 के टाइम पे तो ये खरीदो फरोख्त नहीं हुई थी, या ये सारी जालसाजी नहीं हुई थी पार्लियामान में। ये तो सारा काम जो है वो PDM 1 के बाद हुआ है ना। तो PDM 1 के बाद हुआ है, तो जो इवेंट्स को आप जब तरतीब देंगे उसी तरतीब से बात कर सकते हैं। ताल्लुकात हैं, उसमें कोई शुबा नहीं है। ताल्लुकात तो हम उसमें ताल्लुकात की उस सख्ती तक नहीं जाते जिसमें किसी की खुदा न खासा इंसल्ट शामिल हो। मगर ये बात भी हकीकत है कि इलेक्शन जो है वो बेचे गए हैं। ये हकीकत है कि ये ऐवान गैर नुमाइंदा है। ये भी हकीकत है कि जो है फॉर्म 45 के मामला हुए हैं, उसमें दो फॉर्म 45 लोगों को मिले हुए हैं। एक पार्टी को एक मिला है, एक दूसरी पार्टी को दूसरा मिला है। ये भी हकीकत है कि फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो बना के लोगों को जो फिर आगे जो है वो ट्रिब्यूनल की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, या इलेक्शन कमीशन की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और वो अपनी मामला प्रूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो
آپ کے سارے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ لائن پہ ہیں ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور دین جو ہے نا وہ لوگ اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ناراضگی اس صورت میں نکل رہی ہے جو آپ کے ملک کے حالات بن سر آج آپ لوگوں نے مجلس عمومی کا بھی ایک اجلاس بلایا ہوا تھا، تو کیا فیصلے ہوئے ہیں اس میں؟ عید کے بعد جو تحریک چلانے آپ جا رہے ہیں وہ سولو فلائٹ ہوگی یا پھر متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہوگی؟ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ جو ہماری جنرل کونسل بلائی جاتی ہے وہی فیصلے کرنے کی مجاز ہے. ہم اس حد تک با اختیار نہیں ہوتے کہ ہم پارٹی کے اندر جو مرضی کرتے پھریں. تو اگر کوئی ایک جوہری یا کوئی بڑا فیصلہ لینا ہے تو وہ جنرل کونسل میں جانا پڑے گا. جنرل کونسل اس کو دیکھے گی، اس کو ہماری مجلس شورا دیکھے گی، اس کے بعد ہماری مجلس عمومی دیکھے گی. تو یہ سب کچھ جو نا ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس سے گزار کے پھر اس کی جو بھی فیصلہ ہوگا، پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلنا، تحریک چلانی ہے، تحریک نہیں چلانی ہے، آرام سے بیٹھنا ہے، جدوجہد کس طرح سے کرنی ہے، یہ فیصلے جو ہے جنرل کونسل کر کے پھر مولانا صاحب کو اتھورائز کرے گی اور مولانا صاحب پھر آگے بڑھے گی. اور پی ٹی آئی کے ساتھ سر سڑکوں پر نکلنے کے کتنے امکانات موجود ہیں؟ امکان ہر چیز کا موجود ہے، ماسوائے اس کے کہ ہم حکومت میں شامل ہوں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. باقی ہر چیز کا امکان موجود ہے. سر تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے ساتھ آپ لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں نا، جس کا ذکر مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ خان صاحب اور مولانا صاحب کی ملاقات ہو جیل میں؟ ابھی تک ایسی کوئی تجویز نہیں ہے، نہ اس طرف سے ہے نہ ہماری طرف سے ہے. تو میں ایک ورکر کے طور پہ، پارٹی کے ورکر کے طور پہ نہیں سمجھتا کہ جیل میں مولانا کو ملاقات کے لیے جانا چاہیے. اگر وہ گھر میں ہوتے جی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھی، وہ ہماری طرف آ جاتے، ہم ان کی طرف چلے جاتے. مگر وہ جیل جانا، اور پھر آج کل تو یہ جو جیل میں جا کے جو ان کے اپنے ورکر جو جیل میں جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا بے عزتی کا سلوک کیا جاتا ہے. 6 دفعہ جاتے ہیں اور 6 دفعہ کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ کسی کو ملنے دے دیا اور باقی لوگوں کو جو ہے نا رسوا کر کے واپس کر دیا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر مولانا کے ساتھ جو ہے نا بینگ اے پارٹی ورکر کم از کم میں نہیں دیکھنا چاہتا. فیصلہ کرتی ہے اس کا مجھے نہیں پتا، مگر میری ذاتی رائے کم از کم یہ ہو. اچھا سر، حکومت بڑی پر امید رہی ہے، دعویٰ کرتی رہی ہے کہ مولانا صاحب جلد آپ کے ساتھ ہوں گے. مولانا صاحب بھی آج یہی بتا رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے آفرز کی گئی ہیں. اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں آتی رہیں کہ گورنرشپ کے ساتھ ساتھ وفاق میں بھی، بلوچستان میں بھی حکومت کی وزارتوں کی آپ لوگوں کو آفر ہوتی رہی ہے. کیا یہ درست ہے بات؟ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، میری موجودگی میں نہیں کی تھی، مگر مولانا صاحب نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے یہ بات درست تھی. اور ظاہر ہے کہ یہ جب کسی نے مولانا سے بات کی ہوگی تو اس میں میرے جیسے آدمی کی کوئی موجودگی جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ یہ بات اکیلے میں ہی کی گئی ہوگی ان کے ساتھ. تو اس لیے مولانا نے جو کہا ہے وہ اس کی تردید بھی نہیں آئی اور ویسے بھی درست. سر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ویسے میں جو خبریں آ رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے وہ بڑی تکلیف دہ ہیں، خوفناک ہیں. روزانہ خبریں آ رہی ہیں لیکن وزیر داخلہ خاموش ہیں، ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے. اس سارے سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایسا آپ؟ ہے کہ جب آپ کے ہر معاملہ کار ہوگا، بغیر مینڈیٹ کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور اس میں بلکہ زبردستی رادر بیٹھے ہوں گے، زبردستی بھی آپ سب کو سمجھ آ جائے گی کہ زبردستی کیسے ہے. تو اس طریقے سے تو پھر لوگ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ اپنا اس کی مزاحمت تو کریں گے نا. تو یہ مزاحمت ہے ایک طرح سے، یا مزاحمت کو ایک سپورٹ ہے ایک طرح سے. اور اس کی وجہ بھی موجود ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک جو ہے نا کسی نے بٹن دبایا اور وہ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. اس کا ایک اپنا ماضی ہے. یہ اور اس پر وزیر داخلہ کی خاموشی کی کیا وجہ 3 لگتی ہے آپ وزیر کو؟ ہیں، ایک مشیر 2 وزیر. تو کس والے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو 3 آدمیوں کے ہاتھ میں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دائیاں زیادہ ہوں تو بچے کا سر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو پھر اب یہ 3 لوگ ہیں نا، اب تو بچے کا سر تو ٹیڑھا ہونا ہی ہے. سر اب آپ مجھے بتائیے کہ قومی اسمبلی کا بند کمرہ اجلاس بھی جلد ہونے کا امکان ہے جس میں بلوچستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے بات ہوگی. 1 ماہ میں آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، جے یو آئی حمایت کرے گی اس کی؟ سر دیکھیے، اگر آپریشن کے لیے بہانہ بنا کے ہم سے اس کی اجازت لینی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہے. اگر معاملات کو حل کرنا ہے تو ہم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہر ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار ہیں. ہم ریاست کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر معاملے کے جینون حل کے لیے، نہ کہ کسی آپریشن کے لیے. سر وزیر اعلیٰ کے پی گنڈا پور 2 طرفہ اعتماد سازی کے لیے جرگہ افغانستان بھیجنے کی بات کریں. مولانا بھی کہتے ہیں کہ وہ افغانستان جانے کو تیار ہیں. تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوبائی حکومت کے جرگے کو مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں ہمارا اور اپنا امین گنڈاپور صاحب کا ایک ماضی ہے، اور باوجود اب یہ کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ تلخیاں جو ہے ختم کر دی ہیں، مگر وہ ابھی تک جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے دودھ میں مینگنے ڈالتے ہیں. تو بجائے یہ کہ معاملے کو اس طرح سے خراب کیا جائے، وہ اپنے طور پہ جو ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں مگر دستور کے دائرے میں بھلے کریں، اور ہم اپنے طور پہ اگر ریاست کہے گی تو ہم اس صورت میں اپنی ایفرٹ کر سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات چلا کے اکٹھے چلا کے وہ خراب کرنا یا خرابی کی طرف لے جانا، اس سے بہتر ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ معاملہ خراب ہو، اس سے بہتر ہے کہ یہ کام ہی نہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، اہم گفتگو کر رہے تھے، اور ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے، امکان ضرور موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، متحدہ اپوزیشن، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب ساتھ مل کر حکومت کے خلاف عید کے بعد احتجاج کر رہے ہوں. لیکن حکومت آج بھی اس بات پر بڑی پر امید ہے کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی عید کے بعد ساتھ موجود نہیں ہوں گے، لیکن اس امکان کو کامران مرتضیٰ صاحب رد نہیں کر رہے ہیں. شاید اسی طرح کی کچھ اس میٹنگ میں بھی بات ہوئی ہے.